1954 1954 پرائم منسٹر محمد علی بوگرا ایک فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کیا کہ ویسٹ پاکستان کو کریٹ کیا جائے ایز ون یونٹ. ایک صوبہ. اچھا. پروونسز جتنی تھی، اسٹیٹس اس زمانے میں اسٹیٹ بھی تھی نا، بہاولپور کی اسٹیٹ تھی، سوات کی اسٹیٹ تھی، اور قبائلی علاقے، ان تینوں کو مرج کر کے ان کی پروونشل، ٹرائبل اور لوکل اٹانومی خود مختاری ختم کر کے ان کو ایک یونٹ بنایا جائے ادھر، اور اس طرف ایسٹ پاکستان کا یونٹ بنایا جائے. تو دو یونٹ بنائے جائیں، ویسٹ پاکستان میں ایک اور اس طرف دوسرا. یہ اتنی بڑی حماقت تھی. تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نتائج بہت اہم ہے. نتائج کیا تھا؟ سب سے پہلے دیکھا آپ نے، اس ملک میں بلوچستان کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہمیں خود مختاری، ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم سے بندوق رکھ کے ہمیں دھکیل دیا گیا ایک ارینجمنٹ کے اندر، جو کہ ہم سے وعدہ نہیں تھا قائد اعظم کا. ہمارے ساتھ تو وعدہ کچھ اور تھا کہ ہمیں خود مختاری ہوگی، ہم ریاست کا حصہ ہوں گے مگر خود مختاری ہوگی. یہی پشتون کہتے رہے کہ ہمیں تو پشتونخوا بنانی تھی یا پشتونستان بنانا تھا، پاکستان کے اندر رہ کے ہمیں خود مختاری ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ملی، ہمیں ویسٹ پاکستان کا حصہ بنا دیا. تو یہ جو ساری جو آج کل جو سب نیشنلزم جو ابری ہے، اس کی ساری بنیاد جو ہے، اس کے بیج جو ہیں، اس بدنیتی کے بیج جو ہیں، یہ اس وقت بوئے تھے. اور یہ محمد علی بوگرا صاحب کے یہ فیصلے تھے کہ سینٹرلائز یونٹ، اور اس کو پھر بعد میں ایوب خان نے اور بھی پکا کر دیا. اور اسی لیے ایوب خان کے زمانے میں بلوچستان میں پہلی انسرجنسی شروع ہوئی. ایوب خان کے زمانے میں وہ جو بیج تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی علیحدگی کے، اکنامک انکوالٹی کے، ایکسپلائٹیشن کے، کیونکہ الزام لگنے ایوب کے زمانے میں الزام لگے تھے وہاں سے کہ ہمارا فارن ایکسچینج ہم جھوٹ سے کماتے ہیں اور آپ ویسٹ پاکستان والے لے جاتے ہیں. ساری ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے وہ ویسٹ پاکستان میں ہو رہی ہے. ویسٹ پاکستان میں کہاں ہو رہی تھی؟ ایک پنجاب میں ہو رہی تھی اور کچھ کراچی میں ہو رہی تھی، باقی تو ویسٹ پاکستان میں کچھ نہیں تھا. بلوچستان میں تو کچھ نہیں ہوا، فرنٹیئر میں تو کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی سندھ رورل سندھ میں ہوا. تو یہ جو الزام لگتا ہے پنجابی ڈومینیشن اور یہ پنجابی سول ملٹری ڈومینیشن، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ون یونٹ کی جو فیصلہ تھا اس کے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں اس سے. تو وہ اتنا گندا فیصلہ تھا کہ آج آپ دیکھیں 60 سال کے بعد ہم اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ہزارہ صوبہ، کوئی کہتا ہے ہمیں سرائکی صوبہ چاہیے. اگر آپ اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے، آپ وہ پروونسز رہنے دیتے اور ایک لوس فیڈریشن بنا لیتے، تو پھر یہ اتنی جو سپلنٹرزم ہے، فیکشنلزم ہے اس ملک میں، وہ نہ ہوتی. ہندوستان نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئین بنائیں گے، جمہوریت بنائیں گے، نان الائن رکھیں گے، اور 1 یونٹ نہیں بنائیں گے، 30 یونٹس بنائیں گے، اور 30 اسٹیٹس اور خود مختاری کریں گے. اور پھر وہ اسٹیٹس اور بناتے گئے آہستہ آہستہ. تو اس لیے وہ نہرو کہتے تھے کہ انڈیا کی جو کامیابی ہے اس کی ڈائیورسٹی میں ہے. ہم نے ڈائیورسٹی جو ہے، جو مختلف اس کے علاقے ہیں، جو کلچرز ہیں، ان کو برقرار رکھا، مگر ساتھ ساتھ لے کے چلے سب کو. یا ہم نے ڈنڈا مارا اور کہا ایسی کی تیسی سب کٹھے ہو جاؤ نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. اس کی وجہ سے یہ بدنیتی کی وجہ سے یہ اتنا دکھ ہوا اور لوگ جدا ہو گئے. سر صاحب، اس کا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ اس بلنڈر سے بھی یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کنٹرول فریک بہت تھے ہمارے جو سینٹرلائزنگ ٹینڈنسیز. یعنی کہ نتیجہ اس کا یہ جو نکلا، یعنی کہ ملک جب 2 لخت ہوا، جس کو ہم ایسٹ پاکستان ڈبیکل کرتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ، جس کا نتیجہ 100% اس کا نتیجہ. اچھا.